هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ بالآخر سن 1901 میں مرزا غلام قادیانی نے تشریعی رسول ہونے کا دعویٰ کیا۔ اپنی کتاب ایک غلطی کا ازالہ صفحہ نمبر 4 اس پر قرآن کریم سورہ فتح پارہ نمبر 26 لکھا، محمد الرسول اللہ والذین معاہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ مرزا غلام قادیانی قرآن کی یہ آیت لکھ کے کہتا ہے، اس وحی الہی میں اللہ نے مجھے محمد کہا، اس وحی الہی میں اللہ نے مجھے رسول کہا۔ یہ مرزا غلام قادیانی کا صراحتاً رسول ہونے کا دعویٰ تھا۔ آؤ میں تمہیں لیے چلتا ہوں، آپ یہاں ہری پور۔ الحمدللہ الذی انزل الکتاب والحکمہ والصلاة والسلام علی رسولہ نبی الرحمہ وعلى آلہ واصحابہ اولی العزم والہمہ۔ یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ، ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین الی یوم الدین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون۔ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا۔ وقال عليه الصلاة والسلام ليهودي إن عيسى لم يمت وإنه راجع إليكم قبل يوم القيامة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ صدر مجلس، گرامی قدر حضرات علماء کرام، سامعین محترم، بزرگان ملت، برادران عزیز، ہم سب کی جماعت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت ہری پور کی طرف سے سالانہ تحفظ ختم نبوت کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ متعدد علماء کرام کے ایمان افروز بیانات آپ نے سماعت فرمائے۔ میں انشاءاللہ الرحمن آپ کی کیفیت کو مد نظر رکھتے ہوئے انتہائی اختصار کے ساتھ چند ایک معروضات پیش کروں گا۔ جیسے ہمارا ایمان ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہیں، جیسے ہمارا انبیاء علیہم السلام و تسلیمات کی نبوت اور رسالت پر ایمان ہے، جیسے ہم دین اسلام اور شریعت محمدی پر ایمان رکھتے ہیں، قرآن مجید فرقان حمید پر بھی ہمارا ایمان ہے،
1,23,999 نبیوں کو ہم اللہ کا نبی اور رسول مانتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نبی اور رسول ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور آخری رسول ہیں۔ جیسے ہم مسلمان ان تمام ایمانیات پر ایمان اور یقین رکھتے ہیں، اسی طرح ہم مسلمانوں کا قرآن مجید، احادیث مبارکہ، اجماع امت، ان دلائل کی روشنی میں جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق بھی ایک عقیدہ اور نظریہ ہے۔ جس طرح مسلمان ہونے کے لیے اللہ کی توحید کو ماننا ضروری، انبیاء کی نبوت اور رسالت کو ماننا ضروری، رسول اللہ کی ختم نبوت کو ماننا ضروری، اسی طرح مسلمان ہونے کے لیے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی حیات طیبہ پر ایمان رکھنا، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے رفع الی السماء اور نزول من السماء پر ایمان رکھنا، یہ مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق مسلمانوں کا ایمان اور عقیدہ، آج کی مجلس میں اسے یاد کر کے جائیں۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق 5 قسم کے نظریات ہیں۔ نمبر 1 یہودی نظریہ، نمبر 2 عیسائی نظریہ، تسی آواز کھولو تھوڑی جی میں ہی زور لانا تو فائدہ کیا تھا، ساڈا زور لوائیے بھائی، آواز نہ کھولیو۔ عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق 5 نظریات۔ نمبر 1 یہودی نظریہ، عیسائی نظریہ، قادیانی نظریہ، جاوید احمد غامدی اور سر سید احمد خان کا نظریہ، اور مسلمانوں کا نظریہ۔ 5 نظریات۔ واضح طور پر 4 نظریات غلط ہیں۔ یہودی، عیسائی، قادیانی مرزائی اور جاوید احمد غامدی اور سر سید احمد خان، ان کے نظریات عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق قرآن و سنت سے متصادم ہیں۔ ایک نظریہ قرآن کریم، احادیث مبارکہ اور اجماع امت کی روشنی میں 100% درست ہے، اور وہ مسلمانوں کا نظریہ ہے۔ مسلمانوں کے نظریے کے 5 پوائنٹ ہیں۔ قرآن کریم کی کم و بیش 13 سورتوں میں اور 100 سے زائد
احادیث مبارکہ میں جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور جناب سیدہ مریم سلام اللہ علیہا سے متعلق تفصیلات پیش کی گئی ہیں۔ میں ان تمام تفصیلات کی روشنی میں آپ کے اور اپنے اور کل روئے زمین پر پھیلے ہوئے مسلمانوں کے ایمان کا خلاصہ عرض کرتا ہوں۔ مسلمانوں کا ایمان یہ ہے جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام قتل نہیں ہوئے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سولی نہیں دیے گئے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اپنی طبی موت فوت نہیں ہوئے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دوسرے آسمان پر موجود ہیں، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی حیثیت سے دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام قتل نہیں ہوئے۔ قرآن کریم میں اللہ کریم فرماتے ہیں وَمَا قَتَلُوهُ، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سولی نہیں دیے گئے۔ قرآن کریم میں رب کریم نے فرمایا وَمَا صَلَبُوهُ، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اپنی طبی موت فوت نہیں ہوئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان عیسیٰ لم یمت وَإِنَّهُ رَاجِعٌ إِلَيْكُمْ قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ یہودی عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق جو نظریہ رکھتے تھے وہ نظریہ قرآن و سنت کے متصادم تھا۔ نبی علیہ السلام نے یہودی سے کہا بے شک ان عیسیٰ لم یمت، عیسیٰ علیہ السلام فوت نہیں ہوئے۔ نمبر 4، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دوسرے آسمان پر موجود ہیں، بل رفعہ اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی حیثیت سے دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لیوشکن ان ینزل فیکم ابن مریم حکما عادلا۔ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، عیسیٰ علیہ السلام ضرور ضرور تمہارے اندر دوبارہ لوٹیں گے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ینزل اخی عیسی ابن مریم من السماء عند منارۃ البیضاء الشرقی دمشق۔ حضور علیہ السلام کی احادیث مبارکہ میں یہ بات واضح طور پر ملتی ہے یتزوج ویولد لہ وعلیہ الفنا ویصلی علیہ المسلمون ویدفن معی فی قبری۔ حضور علیہ السلام کے وسیع ترین ارشادات و فرمودات کی روشنی میں آج کی اس عظیم الشان تحفظ ختم نبوت کانفرنس میں شریک ہونے والا ہر عاشق پیغمبر، ہر غلام مصطفیٰ اپنے دل کی تختی پر اپنا ایمان عقیدہ نقش کر کے جائے۔ حضور علیہ السلام کی ذات اقدس پر خالق کائنات نے نبوت اور رسالت کا سلسلہ کامل اور مکمل کر دیا۔ اب آپ علیہ السلام کے بعد کسی بھی قسم کا ذلی نبی نہیں آ سکتا، بروزی نبی نہیں آ سکتا، امتی نبی نہیں آ سکتا، غیر تشریعی نبی نہیں آ سکتا، تشریعی رسول نہیں آ سکتا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ان قریب میری امت میں 30 کذاب آئیں گے،
ان میں سے ہر ایک میرے بعد نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا. تم اس بات کو یاد رکھنا میں اللہ کا آخری نبی ہوں. لا نبی بعدی، میرے بعد خالق کائنات کسی اور فرد بشر کو نبوت اور رسالت کا منصب نہیں دیں گے. کارخانہ قدرت میں جتنے نفوس مقدسہ کے سر اقدس پر نبوت اور رسالت کا تاج رکھا جانا تھا، وہ پیغمبر خدا محمد مصطفیٰ احمد مجتبی امام الانبیاء خاتم النبیین سید الاولین والآخرین آسمان نبوت کے نیر اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تک رکھ دیا گیا. اب پیغمبر کے بعد کسی اور کو نبوت کا منصب نہیں دیا جائے گا. نبی علیہ السلام نے فرمایا انا والساعہ کہاتین، میں اور قیامت آپس میں ایسے ملے ہوئے ہیں جس طرح یہ دو انگلیاں ملی ہوئی ہیں. جس طرح ان دو انگلیوں کے درمیان کوئی تیسری انگلی نہیں ہے، اسی طرح اللہ کے نبی نے فرمایا میرے اور قیامت کے درمیان کوئی اور نبی نہیں ہے. میرے بعد قیامت آئے گی، نبی نہیں آ سکے گا. حضور علیہ السلام نے فرمایا ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی ان قریب. حضور علیہ السلام نے فرما دیا 30 کذاب دجال آئیں گے. چنانچہ اسود عنسی، مسیلمہ کذاب، طلحہ اسدی، سجا بنت حارث، اسحاق اخرس، بیان بن سمعان، عبید ثقفی، بہاءاللہ ایرانی، ملا محمد اٹکی، ہندوستان کی سرزمین پر غلام مرتضی نامی شخص کے گھر پر 1840 میں جنم لینے والا غلام احمد، جو آگے چل کر مرزا غلام احمد کے نام سے جانا اور پہچانا گیا. یاد رکھیے اس مرزا غلام احمد قادیانی کی زندگی کے 3 دور ہیں. انشاءاللہ الرحمن میں جتنی دیر گفتگو کروں گا آپ کا 1 منٹ بھی ضائع نہیں جانے دوں گا. جتنی معلومات آپ کو فراہم کروں گا اگر وہ معلومات آپ اپنے ذہن میں رکھیں گے تو آپ کو ختم نبوت کی دعوت اور تبلیغ میں معین اور مددگار ہوں گے. مرزا غلام قادیانی کی زندگی کے 3 دور ہیں. پہلا دور 1840 سے لے کر 1880 تک، دوسرا دور 1881 سے لے کر سن 1900 تک، تیسرا دور سن 1901 سے لے کر 26 مئی سن 1908 تک. یہ مرزا غلام قادیانی کی زندگی کا آخری اور تیسرا دور تھا. ہندوستان کی سرزمین پر انگریز نے مسلمانوں کے اقتدار پر قبضہ کیا. مسلمانوں کے آخری حکمران بہادر شاہ ظفر کو جیل کی کال کوٹھڑی میں ڈال کر اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے، مسلمانوں پر اپنے تسلط کو قائم رکھنے کے لیے، مسلمانوں پر اپنی حکومت کے غلبے کو قائم رکھنے کے لیے ہندوستان کی سرزمین کا انگریز نے 1870 میں سروے کروایا. 1 سال تک سروے ہوتا رہا. 1870 میں اسے 1 سال کے سروے کے بعد رپورٹ دی گئی. ہندوستان کا مسلمان اپنے دل و دماغ کی تختی پر غیرت ایمانی رکھتا ہے. اس کی آنکھ میں شرم ہے، اس کے دل میں حیا ہے. ہندوستان کا مسلمان مولوی پرست ہے، پیر پرست ہے. ہندوستان کا مسلمان اپنی کتاب سے پیار کرتا ہے. ہندوستان کے مسلمان کے اندر اپنے دین کے لیے، اپنے مذہب کے لیے، اپنی کتاب کے لیے، اپنے نبی کے لیے مر مٹنے کا جذبہ ہے. جب تک یہ چیزیں ہندوستان کے مسلمان کے اندر قائم رہیں گی، اس کی آنکھ کی شرم و حیا قائم رہے گی. جب تک یہ عالم دین کا عقیدت کی آنکھ سے احترام کرتا رہے گا، جب تک اس کے ہاتھ میں خدا کی کتاب اور کلام رہے گا، جب تک اس کے دل میں جذبہ جہاد رہے گا، اس وقت تک انگریز چین اور سکون
اطمینان اور تسلی کے ساتھ ہندوستان کے مسلمانوں پر حکومت نہیں کر سکے گا، ہمہ وقت اسے خطرہ لاحق رہے گا۔ چنانچہ جس طرح بنیادی طور پر ملک و ملت پر قبضہ کرنے کے لیے مسلمانوں کے اقتدار پر قابض ہونے کے لیے انگریز نے مسلمانوں کے اندر سے ہی غدار تلاش کیے، جن کی غداری کی بنا پر مسلمانوں کے اقتدار کو زوال ہوا، انگریز حکمران بن گئے، اسی طرح انہوں نے مسلمانوں کے اندر سے ان چیزوں کو ختم کرنے کے لیے مذہبی غداروں کو تلاش کرنا شروع کیا۔ برطانیہ سے 2 چیزیں لا کر ہندوستان کی سرزمین پر پھیلا دی، گلی گلی چوک چوراہے میں عیسائی پادری کھڑے کر دیے، وہ اپنی بغل میں انجیل دبا کر نعوذ باللہ من ذالک پیغمبر خدا کے آخری دین کے خلاف انجیل کی تعلیم دیتے، پیغمبر کی نبوت کے خلاف عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی بات کرتے۔ اسی اثنا میں جہاں پر ہندوستان کی سرزمین پر انگریز نے اپنے اقتدار کو قائم کرنا تھا، لا محالہ کسی ایسی اتھارٹی کی ضرورت تھی جو اسلام کے طے شدہ قوانین کو تبدیل کر سکے۔ وہ اتھارٹی نبوت اور رسالت کی اتھارٹی ہوتی ہے۔ اللہ سے علم پا کر اللہ کے حکم کے مطابق آگے امت کے اندر اسلام کی تعلیمات کو پیش کیا جاتا ہے۔ یہ دور تھا ہندوستان کی سرزمین پر عیسائی پادری چوک چوراہے میں کھڑے ہو کر عیسائیت کی تبلیغ کرتے، اسلام کے خلاف اپنے آپ کو پیش کرتے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی بھی ہندوستان کی سرزمین کا، آسمان دنیا کا، ایک علم و عرفان کا چمکتا دمکتا ستارہ تھا۔ ایک پادری شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے پاس آیا اور آ کے کہنے لگا، میرا دعویٰ یہ ہے کہ میری کتاب سچی ہے، میرا دعویٰ یہ ہے میرا نبی سچا ہے، میرا دعویٰ یہ ہے میرے نبی کی نبوت کا زمانہ ہے، آپ کا دعویٰ یہ ہے آپ کی کتاب سچی ہے، آپ کا دعویٰ یہ ہے آپ کے نبی کی نبوت کا زمانہ ہے، میں فیصلہ کرنا چاہتا ہوں آپ سچے ہیں یا میں سچا ہوں، آئیے میدان میں آئیں اور فیصلہ کرتے ہیں۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی اس پادری سے کہنے لگے، کہو کیا کہتے ہو، کیسے فیصلہ کرنا ہے؟ اس نے کہا، یوں کرتے ہیں، آپ اپنی کتاب لیں، میں اپنی کتاب لیتا ہوں، آپ اپنی کتاب کو آگ میں ڈالیں، میں اپنی کتاب کو آگ میں ڈالتا ہوں، جس کی کتاب جل جائے وہ جھوٹا، جس کی کتاب بچ جائے وہ سچا۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے اس کی بات سنی اور بزبان حال کہا، تیری پسند جدا میری پسند جدا، تجھے پسند خودی مجھے پسند خدا، تو نے اپنے دین کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے معیار یہ مقرر کیا کہ تو اپنی کتاب کو آگ میں ڈالے، میں اپنی کتاب کو آگ میں ڈالوں، جس کی کتاب جل جائے وہ جھوٹا، جس کی کتاب بچ جائے وہ سچا۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کہنے لگے، تجھے تیرا انداز پسند ہے، مجھے تیرا انداز پسند نہیں ہے، میں تجھے اپنا انداز بتاتا ہوں، میں اپنے دین کی حقانیت کو کیسے ثابت کرتا ہوں وہ میں تجھے بتاتا ہوں۔ یوں کرتے ہیں، تو اپنی کتاب لے، میں اپنی کتاب لیتا ہوں، تو اپنی کتاب کو اپنے سینے سے لگا، میں اپنی کتاب کو اپنے سینے سے لگاتا ہوں، دونوں اکٹھے آگ کے اندر چھلانگ لگاتے ہیں، جو زندہ بچ جائے وہ سچا، جو جل جائے وہ جھوٹا۔ وہ عیسائی پادری میدان مناظرہ سے بھاگ گیا، اس نے اپنی کتاب پر کیمیکل لگا رکھا تھا جس پر آگ اثر نہیں کرتی تھی، مگر وہ اللہ کے نبی کے 13 صدیوں بعد آنے والے ایک دین کے محافظ کے سامنے کھڑا تھا، جس کی رگوں کے اندر خون نہیں، نبی کے دین کا عشق و محبت گردش کرتا تھا۔ شاہ صاحب نے رب کی رحمت کی ڈھیری پر ہاتھ رکھ کے پیغمبر کے دین پر کامل ایمان کا اظہار کر کے اس پادری سے کہا، دونوں اکٹھے آگ میں چھلانگ لگاتے ہیں، جو بچ جائے وہ سچا، جو جل جائے وہ جھوٹا۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے سامنے وہ پادری بھاگ گیا۔ میں عرض یہ کر رہا تھا، ہندوستان کی سرزمین سے مسلمان کے دل سے جذبہ جہاد نکالنے کے لیے انگریز نے
مرزا غلام قادیانی کا انتخاب کیا۔ مرزا غلام قادیانی کے باپ غلام مرتضیٰ کا انگریز سے جدی پشتی تعلق تھا۔ غلام مرتضیٰ انگریز کی فوج میں ملازمت کرتا تھا۔ 1857 کی جنگ آزادی میں اس غلام مرتضیٰ نے مسلمانوں کے خلاف انگریز کو 50 گھوڑے دیے۔ بما سواروں کے مسلمانوں کے خلاف جنگ آزادی میں مرزا قادیانی کا خاندان بجائے مسلمانوں کے ساتھ کھڑا ہونے کے انگریز کے ساتھ کھڑا تھا۔ چنانچہ مرزا غلام قادیانی کو میدان میں لایا گیا، اس سے جھوٹے دعوے کروائے گئے۔ بالآخر سن 1901 میں مرزا غلام قادیانی نے تشریعی رسول ہونے کا دعویٰ کیا۔ اپنی کتاب ایک غلطی کا ازالہ صفحہ نمبر 4 اس پر قرآن کریم سورہ فتح پارہ نمبر 26 لکھا، محمد الرسول اللہ والذین معاہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ مرزا غلام قادیانی قرآن کی یہ آیت لکھ کے کہتا ہے، اس وحی الہی میں اللہ نے مجھے محمد کہا، اس وحی الہی میں اللہ نے مجھے رسول کہا۔ یہ مرزا غلام قادیانی کا صراحتاً رسول ہونے کا دعویٰ تھا۔ آؤ میں تمہیں لیے چلتا ہوں۔ آپ یہاں ہری پور بیٹھے ہیں، یہاں سے 1 گھنٹے کی مسافت پر آپ چلیں اسلام آباد پہنچ جائیں۔ وہاں پر ایشیا کے ملک عزیز پاکستان میں سب سے بڑی روحانی گدی ہے، جہاں پر پیر مہر علی شاہ صاحب آسودہ خاک ہیں۔ یہ سن 1901 ہے جب مرزا غلام قادیانی نے پرپرزے نکالنے شروع کیے۔ پیر مہر علی شاہ صاحب ہندوستان کی سرزمین کو خیر باد کہہ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرمین شریفین کی سرزمین پر زندگی گزارنے کے ارادے سے گئے۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی سے ملاقات ہوئی۔ حاجی صاحب نے پوچھا کس ارادے سے آئے؟ پیر صاحب نے کہا بقیہ زندگی حرمین کی سرزمین پر گزارنے کی نیت سے آیا۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے پیر مہر علی شاہ صاحب کو قریب کیا، ہاتھ بڑھائے، انہیں بیعت کیا۔ بیعت خلافت سے سرفراز فرما کر حکماً ارشاد فرمایا، آپ پلٹ کر ہندوستان چلے جائیے۔ ہندوستان کی سرزمین پر ان قریب ایک فتنہ اٹھنے والا ہے۔ آپ اگر ہندوستان میں خاموش بھی بیٹھے رہیں گے تو یہ فتنہ ترقی نہیں کرے گا۔ یہاں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، اپنے ان اکابر کی جوتیوں کے صدقے گلشن بخاری کا ایک رضاکار آپ سے کہنے لگا ہے، میں نے اپنے اکابرین کی کتابوں کو جتنا پڑھا ہے اس میں مجھے ایک لب لباب مغز اور حاصل ملا ہے۔ ان اکابر نے اپنی جائز ترین خواہشات کو قربان کر کے ترجیحی بنیادوں پر تحفظ ختم نبوت کا کام کیا۔ آج کے اس جلسے کے توسط سے اپنے امیر محترم کی موجودگی میں، اپنے شیخ طریقت کی موجودگی میں اس بڑے مجمع سے کہوں گا، میں نے آپ نے بھی اپنی جائز ترین خواہشات کو قربان کر کے پیغمبر کی ختم نبوت کے کام کو ترجیحی بنیادوں پر کرنا ہے۔ ذرا توجہ کیجئے گا، مہر علی شاہ چاہتے ہیں میں حرمین شریف رہوں۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے انہیں پلٹ کر دارالکفر ہندوستان جانے کا حکم دے دیا۔ خواہش یہ ہے حرمین کی سرزمین پر رہوں، مگر ضرورت یہ ہے کہ ہندوستان میں جا کے مسلمانوں کے ایمان کا تحفظ کروں۔ آؤ میں پیر مہر علی شاہ کے آستانہ عالیہ سے آپ کو لے کر چلتا ہوں۔ سن 1926 ہے، ریاست بہاولپور کی عدالت میں ایک مقدمہ چلتا ہے۔ مولانا غلام محمد گھوٹوی خط لکھتے ہیں علامہ سید محمد انور شاہ کشمیری کو۔ وہ ڈھابیل سے حج کے لیے جا رہے تھے۔ علامہ انور شاہ کشمیری کو خط ملا۔ میری طرف توجہ کیجئے گا، میں نے اپنے اساتذہ سے جس طرح سنا، جس انداز میں سنا، اسی انداز میں آپ کی خدمت اقدس میں عرض کرنے لگا ہوں۔ علامہ غلام محمد گھوٹوی رحمت اللہ علیہ نے خط لکھا کہ یہاں کے مسلمان چاہتے ہیں علامہ سید محمد انور شاہ کشمیری دارالعلوم دیوبند سے ریاست بہاولپور کی عدالت میں آ کر جسٹس محمد اکبر کے سامنے اپنا بیان قلم بند کروائیں۔ میری طرف توجہ کیجیے گا، علامہ سید محمد انور شاہ کشمیری نے وہ خط لیا، اپنے ہاتھوں میں لے کر اس خط کو پڑھا۔ خط کو پڑھنے کے بعد اپنی آنکھیں بند کی، اپنی گردن کو جھکایا، کچھ دیر مراقب رہے، پھر اپنی آنکھیں کھولی، ارشاد فرمایا انور شاہ
ढाबेल से हज के लिए नहीं जाएगा, अनवर शाह ढाबेल से रियासत बहावलपुर अदालत में जाएगा। मुरीदीन, मुतवस्सिलीन, आशिकान कहने लगे, हजरत हम आपके साथ हज पर जाने के लिए साल हा साल से बेचैन और बेताब थे, अब नज़म बना, आपने इनकार कर दिया। तवज्जो कीजिएगा, हरीपुर के मुसलमानों के दिलो दिमाग की तख्ती पर दस्तक देने लगा हूँ बकौल मौलाना अबुल कलाम आजाद के। इस आला जहीरुस सौत के जरिए मेरी आवाज मशरिक से मगरिब तक जा सकती है, शमाल से जुनूब तक जा सकती है, जमीन की सातवीं तय को छू सकती है, आसमान की बुलंदियों तक जा सकती है। मगर ए अजीजान मिल्लत, आपसे पूछता हूँ, आपके दिल और दिमाग के दरमियान कितना फासला है ताकि मैं इश्क पैगंबर का पैगाम वहां तक पहुंचा सकूं। अलामा सैयद मोहम्मद अनवर शाह कश्मीरी, अब मैं आपको इस मुख्तसर वक्त में कैसे बताऊं अनवर शाह कश्मीरी कौन थे। इतना कहता हूं, अनवर शाह कश्मीरी वो इंसान था जिसे देखकर हिंदुस्तान के गैर मुस्लिम कलमा पढ़ लिया करते थे। आज अलामा अनवर शाह कश्मीरी रेलवे स्टेशन पर बैठे हैं, एक सिख कुली आता है, चेहरे की जियारत करता है, पलट कर चला जाता है, फिर आता है, जियारत करके पलट कर चला जाता है। यहाँ तक के वो सिख कुली अलामा अनवर शाह कश्मीरी से कहता है, हुजूर मेरा दिल ये चाहता है ट्रेन आए, आपका सामान उठा के ट्रेन में रख लूं, आप मुझे इसकी इजाजत दे। अलामा अनवर शाह कहने लगे, अरे मियाँ इसमें इतने तकल्लुफ की कौन सी बात है, ट्रेन आए, मेरा सामान डब्बे में रखो, जो तुम्हारी उजरत होगी वो मैं दूंगा। इसके मुकद्दर का सितारा आसमान दुनिया पर बदल चुका था, ये पैसों के लिए नहीं था, ये तो दिल की दुनिया को दिल की दुनिया आबाद करने के लिए लगा हुआ था। इधर ट्रेन आई, इसने सामान उठाया, ट्रेन में रखा, अलामा साहब अपनी सीट पर बैठे, इसने हाथ बढ़ाया और उनसे कहा, मुझे कलमा पढ़ा दीजिए, मुझे मुसलमान कर दीजिए। ये सिख कुली कलमा पढ़ के मुसलमान हुआ, ट्रेन से उतरा, सामने सिख कुली खड़े देख रहे थे, वो कहने लगे, अरे मौलवी ने तेरे ऊपर क्या जादू कर दिया, तू मुसलमान होके आ गया। हरीपुर के मुसलमान तवज्जो करना, ये अनवर शाह कश्मीरी है। वो सिख कुली कहने लगा, मेरे ऊपर मौलवी ने जादू नहीं किया, मैं इसके चेहरे के हुस्न की तरफ देखता था, मेरा दिल ये कहता था आज के जमाने का मौलवी इतना खूबसूरत है, अल्लाह जाने इनका नबी कितना खूबसूरत होगा, मैं इसे देखकर ईमान ले आया। मेरे मोहतरम दोस्तों, ये अनवर शाह कश्मीरी जो लाखों अहादीस के हाफिज हैं, अलामा इकबाल को राहे रास पर लाने वाले अनवर शाह कश्मीरी हैं। अलामा अनवर शाह कश्मीरी ने कहा, मैं ढाबेल से रियासत बहावलपुर जाऊंगा, हज के लिए नहीं जाऊंगा। उन्होंने कहा कि हम आपके साथ हज पर जाने के लिए बेचैन और बेताब हैं। तवज्जो कीजिएगा, अलामा अनवर शाह कश्मीरी फरमाने लगे, अरे मियाँ मैंने आंखें बंद करके अपनी साबिका जिंदगी पर नजर दौड़ाई, अनवर शाह को कोई अमल ऐसा नजर नहीं आया जो अपनी बख्शिश के लिए दरबारे इलाही में, शिफात के लिए दरबारे नबवी में पेश कर सके। इसलिए अनवर शाह ने इरादा किया है कि ढाबेल से हज की बजाय रियासत बहावलपुर अल्लाह के नबी की खत्मे नबूवत के तहफ्फुज का मुकदमा लड़ने जाएगा। नहीं, आप समझे नहीं, खुदा की कसम समझे होते तो तड़प जाते। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या अलामा अनवर शाह कश्मीरी हज पर नहीं जा रहे थे, हज पर नहीं जाना चाहते थे? क्या हज इबादत नहीं है? क्या एक नमाज पढ़ने का 1 लाख का सवाब नहीं है? क्या बैतुल्लाह को देखना सवाब नहीं है? क्या तवाफ करना सवाब नहीं है? क्या बैतुल्लाह के अंदर बैठ के एतकाफ की नीयत से अल्लाह अल्लाह करना, ये जिक्र करना नेकी नहीं है? अनवर शाह कश्मीरी जानते थे बेशक हज नेकी है, बेशक 1 लाख नेकी का एक नमाज पढ़ने से सवाब मिलेगा, लेकिन अनवर शाह कश्मीरी का दिलो दिमाग जानता था सारी नेकियां अपनी तरफ, नबी की इज्जत और आबरू का दिफा अपनी तरफ, जो ताजे खत्मे नबूवत की हिफाजत करेगा दुनिया की कोई नेकी उसका बदला नहीं हो सकती। मेरे मोहतरम दोस्तों, दास्तान इन उस्सा के पैगंबर की बड़ी तवील है। खुशकिस्मत हैं, शहादतमंद हैं वो लोग जिन्हें खालिके कायनात ने हुजूर की खत्मे नबूवत के तहफ्फुज के लिए कबूल किया। पाकिस्तान का पहला वजीर खारजा जफरुल्लाह कादियानी, ईमान देखो ईमान, जरा गौर करो, 14 सदियों के बाद
नबी के एक आशिक के ईमान का अंदाजा लगाना पता चलेगा। फिर गौर करो, मैं एक जुमला कहता हूं, 14 सदियों के बाद नबी के गुलाम का ईमान सुनना, फिर अंदाजा होगा 14 सदियां पहले अबू बकर का ईमान, उमर का ईमान, उस्मान का ईमान, अली उल मुर्तजा का ईमान, 1.25 लाख से जायद असहाबे पैगंबर के ईमान का क्या कहना होगा जब 14 सदियों के बाद नबी के एक गुलाम के ईमान का ये आलम है। पाकिस्तान का पहला वजीर खारजा जफरुल्लाह कादियानी खाने कल्लात खान अहमद यार खान से मिलने के लिए कल्लात गया। वाली कल्लात से मुलाकात हुई। जफरुल्लाह ने कहा, आपके करीब एक इलाका है, वहां हमारा एक कादियानी रहता है, उसे बुलाइए। खाने कल्लात खान अहमद यार खान ने कहा, जफरुल्लाह साहिब, यहाँ कोई कादियानी नहीं रहता, यहाँ सारे मुसलमान हैं। जफरुल्लाह ने कहा, इसमें कोई शक नहीं, आप वाली कल्लात हैं, मगर आपके इल्म में नहीं है, मस्तूम के इलाके में हमारा एक कादियानी रहता है, उसे बुलाइए। चुनाचे खाने कल्लात ने उसे बुलाने के लिए बंदा भेजा। तवज्जो कीजिएगा, अब जफरुल्लाह ने मौका देखा, खाने कल्लात अकेले बैठे हैं। जफरुल्लाह ने नौज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, मैं अपने मुसलमान भाइयों से कहता हूं, आज हमारा डॉक्टर अपने मुसलमानों को खत्मे नबूवत की दावत, कादियानियत को तबलीग इस्लाम करते हुए शर्माता है। आज हमारा ताजिर मार्केट में निकलकर अल्लाह के नबी की इज्जत और आबरू की भीख मांगते हुए शर्माता है। इसे मार्केट का सदर बनने के लिए एक एक दुकान पे जाके अपनी सदारत की भीख मांगनी पड़े। बड़े फख्र से सीना तान के काली अचकन वेस्ट कोट पहन के जाता है, 10-12 बंदे साथ लेकर जाता है। अगर मौलाना फिदा मोहम्मद साहब कहें, अल्लाह के नबी की खत्मे नबूवत के तहफ्फुज़ के लिए तुमने मार्केट का विजिट करना है, ये शर्माता है, ये चीम जबी करता है, ये आए शाएं बाएं करता है। मैं तुम्हें आम आदमी की बात नहीं सुना रहा, मैं तुम्हें जफरुल्लाह की बात सुना रहा हूं। पाकिस्तान का पहला वजीर खारजा है, ये खाने कल्लात खान अहमद यार खान से कहता है, मैं आपको कहता हूं, आप इस्लाम छोड़ के बतौर दीन और मजहब के कादियानियत को कबूल कर लें, हुजूर को छोड़ के बतौर नबी के मिर्जे कादियानी को कबूल कर लें। खाने कल्लात का पैमाना सबर का लबरेज हुआ। इससे पहले कि जफरुल्लाह कोई और बात कहे, खाने कल्लात कहने लगे, बस इससे आगे एक लफ्ज बोलने की जुर्रत नहीं करना, वरना अंजाम से तुम बखूबी वाकिफ हो। अब मैं आम मुसलमानों को कहता हूं, आओ नए प्लेटफार्म से, नए अंदाज से खाने कल्लात खान अहमद यार खान के ईमान का जरा तसव्वुर करो। खाने कल्लात ने जफरुल्लाह को मुतवज्जे किया और कहा, तुम मुझे कहना चाहते हो मैं मिर्जे को बतौर नबी मान लूं, तुम मुझे कहना चाहते हो मैं कादियानियत को बतौर दीन के मान लूं। जफरुल्लाह ने हाँ में सर हिलाया। मेरे माँ बाप, मेरा रूह जसद, मेरी आल औलाद खाने कल्लात खान अहमद यार खान के कदमों पे कुर्बान। खाने कल्लात के मिजार पर मैं खुद गया, बड़े बड़े मिजारों पर गया, बड़े बड़े औलिया अल्लाह की कब्रों पर गया। वल्लाहिल अजीम, जो सुकून मुझे खाने कल्लात खान अहमद यार खान की कब्र पे मिला, कम ही जगहों पे ऐसा सुकून होगा। खाने कल्लात ने जफरुल्लाह से कहा, तुम कहते हो मैं पैगंबर को छोड़ के बतौर नबी के मिर्जे को मान लूं, इस्लाम को छोड़ के कादियानियत को बतौर दीन के मान लूं। जफरुल्लाह ने कहा, हाँ। खाने कल्लात कहने लगे, सुनो जफरुल्लाह, खाने कल्लात खान अहमद यार खान का ईमान सुनो। अगर रोज़ा अतहर से पैगंबर उठकर आ जाए और वो मुझे कहें, अहमद यार जफरुल्लाह की बात को मान लो, तो मैं हुजूर की बात को भी नहीं मानूंगा। मैं उनसे कहूंगा, हुजूर आप अपने गुलाम अहमद यार के ईमान का इम्तिहान ले रहे हैं। आपके गुलाम अहमद यार का ईमान वो है जो 13 सदियां पहले आपने कहा था, मोहम्मद अल्लाह के आखिरी नबी हैं, दीन इस्लाम आखिरी दीन है। ये मेरा ईमान है। इसी ईमानी जज्बे के साथ यहां से रुखसत हो जाइए। लगता है इन शेखैन की करामत है जो मेरा बयान शुरू हो गया, वगरना पिंडाल के हाल अहवाल देखकर मेरी तबीयत बयान के लिए आमादा हो नहीं रही थी। मैंने अपने हजरत जी से दुआ करवाई, मेरे हजरत जी ने मुझे दुआ दी, उनकी दुआ की बरकत से मैंने चंद जुमले कह दिए। आइए मैं और आप मिलके वादा करते हैं, जिंदगी के आखिरी सांस तक, जिंदगी के आखिरी सांस तक अपनी जमात
عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے پلیٹ فارم سے اپنی جائز ترین خواہشات کو قربان کر کے ترجیحی بنیادوں پر تحفظ ختم نبوت کا کام کریں گے. تسی بھی ہاتھ چکو. بھائی سپیکر والے سمجھتے اسی جلسے دا حصہ ہی نہیں ہے گے. تسی جلسے دا حصہ ہو. ہاں جی اس نیت نہ آیا کرو کہ اسی جلسے شریک ہیں. کام دی کاروبار دی نیت نہ آیا کرو. چاہ پی جا رہے ہو, نمکو کھائی جا رہے ہو, تقریر سنتے ہی نہیں ہو. ناراض نہیں ہونا. ہم مسلمان ان باتوں میں کمزور ہیں. قادیانی ڈاکٹر, قادیانی انجینئر, قادیانی تاجر, قادیانی چپڑاسی, قادیانی موچی, قادیانی نائی, ایکس وائی زیڈ, قادیانی درزی, جہاں جہاں پر کوئی قادیانی بیٹھا ہے اگر مجھے کہیں میں قسم کھاتا ہوں وہ پہلے مرزا غلام قادیانی کا نام لیتا ہے پھر کوئی اگلی بات کرتا ہے. ہم مسلمان اس کام کو کام ہی نہیں سمجھتے. ہم لوگ سمجھتے ہیں بس یہ چند ایک ملا لوگ فارغ ہیں, ان کو کوئی اور کام نہیں ہے. کراچی میں ان کو بزنس کوئی نہیں ملا ہری پور آگے تقریر کرنے. ایسی بات نہیں ہے. ہم بھی کسی سے کم نہیں ہیں, گھر سے نکالے ہوئے نہیں ہیں کہ ہمارا آگے پیچھے کوئی نہیں ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ کسی اعتبار سے کوئی کمی نہیں ہے, مگر اللہ کریم نے خدا کی قسم جو ڈیوٹی لگائی ہے اس پر اتنے خوش ہیں کہ دنیا کو جنت سمجھتے ہیں. جو ڈیوٹی اللہ پاک نے لگائی ہے اس پر اتنے راضی ہیں, اتنے راضی ہیں. جب تک بکے نہ تھے, جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا, انہوں نے خرید کے ہمیں انمول کر دیا. یہ اللہ کے نبی کی غلامی کا صدقہ ہے. میں عرض کر رہا تھا, بات مکمل کروں یا بس کروں؟ بتا دو. اگر آپ کو سردی لگ رہی ہے تو پھر بات ختم کر دیتے ہیں. بات مکمل کرتا ہوں. میں عرض کر رہا تھا جائز ترین خواہشات کو قربان کر کے ترجیحی بنیادوں پر ختم نبوت کے تحفظ کا کام کرنا ہے. علامہ انور شاہ کشمیری نے کہا میں ڈھابیل سے حج کے لیے نہیں جاؤں گا, میں ڈھابیل سے ریاست بہاولپور جاؤں گا. میں مولانا فدا محمد صاحب کی موجودگی میں, اپنے پیر و مرشد کی موجودگی میں کہتا ہوں, میرا دل و دماغ کہتا ہے میرے نزدیک سب سے بڑی نیکی ذات پیغمبر کا دفاع ہے, تاج ختم نبوت کی حفاظت ہے. دلیل دیتا ہوں, سیدنا عمر فاروق نے سیدنا ابو بکر صدیق سے کہا تم عمر کی زندگی کی ساری نیکیاں لے لو. نمبر 1. دوسری روایت میں سیدنا عمر نے فرمایا تم عمر اور آل عمر کی زندگی کی ساری نیکیاں لے لو, اپنی زندگی کے 12 گھنٹے دن کے 12 گھنٹے رات کے عمر کو دے دو. آؤ میں اور آپ توجہ کرتے ہیں. سیدنا عمر نے کہا عمر کی, آل عمر کی زندگی کی ساری نیکیاں لے لو, اپنی زندگی کے 24 گھنٹے دے دو. میں مولانا فدا محمد صاحب کے دروازے پر گیا, اپنے پیر و مرشد کا دروازہ کھٹکھٹایا. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, سیدنا عمر فاروق نے سیدنا ابو بکر صدیق سے کہا میری زندگی کی ساری نیکیاں لے لو, اپنی زندگی کے 24 گھنٹے دے دو. ذرا مجھے بتائیے سیدنا ابو بکر صدیق نے ان 24 گھنٹوں میں کیا کام کیا تھا؟ سیدنا ابو بکر صدیق نے کیا ان 24 گھنٹوں میں طواف کیے تھے؟ کیا حج کیا تھا؟ کیا انہوں نے لاکھوں غلام آزاد کیے تھے؟ کیا احد پہاڑ سے زیادہ صدقہ کیا تھا؟ میں ان سے پوچھتا ہوں مجھے آپ کوئی نیکی بتا دیں جس کی وجہ سے عمر فاروق نے زندگی کی ساری نیکیاں دے کے 24 گھنٹے لینے کی خواہش ظاہر کی. مجھے انہوں نے کہا کہ حضرت ابو بکر صدیق نے ان 24 گھنٹوں میں طواف بھی نہیں کیے, ان 24 گھنٹوں میں احد سے زیادہ سونا بھی صدقہ نہیں کیا, مسلمانوں کے لیے پانی کا نظم بھی نہیں کیا, مسلمانوں کے لیے جہاد بھی نہیں کیا, کافروں کو بھی قتل نہیں کیا, مسلمانوں کے لیے کوئی کام نہیں کیا. تو پھر مجھے بتائیے عمر فاروق کیوں کہتے ہیں ساری زندگی عمر کی لے لو, ساری زندگی کی نیکیاں لے لو, آل عمر کی نیکیاں لے لو, اپنی زندگی کے 24 گھنٹے دے دو. میرے ان بزرگوں نے کہا صدیق نے جو کام کیا ہے عمر بھی جانتا ہے, عمر کی ساری نیکیاں اس کام کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ان 24 گھنٹوں میں صدیق اکبر نے باعث تخلیق کائنات, باعث وجہ کائنات, جن کی وجہ سے تجھے مجھے وجود ملا, جن کی وجہ سے تیرا میرا وجود باقی ہے. یہ 2 جملے میں نے یوں ہی نہیں بول دیے, خطابت کے جوش میں آ کے میں نے کہہ دیا جن کی وجہ سے آپ کو وجود ملا, جن کی وجہ سے میرا آپ کا وجود باقی ہے. نہیں نہیں, سیدنا آدم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی ہے, اللہ نے دعا پیغمبر کے حق کی وجہ سے قبول کی ہے. آپ کو مجھے جس نبی کی وجہ سے وجود ملا ہے, میں کہتا ہوں آپ کو وجود ملا, مجھے وجود ملا, میرے آپ کے ماں باپ کی وجہ سے انہیں وجود ملا, میرے
میرے آپ کے نانا نانی کی وجہ سے انہیں وجود ملا، ان کے ماں باپ کی وجہ سے سلسلہ چلتے چلتے پیغمبر تک پہنچا، پیغمبر سے لے کے آدم تک پہنچا۔ سیدنا آدم علیہ السلام نے عرش کی بلندیوں پہ لکھا ہوا پایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا دیے بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آدم نے دعا کی، اللہ نے آدم کی دعا کی، دعا کو قبول کیا، اور پھر اللہ پاک نے فرمایا اے میرے آدم لولا خلقتک وما خلقتک، اے میرے آدم اگر میں نے اپنے محبوب محمد کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو میری بادشاہی کی قسم میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ میں نے تجھے پیدا جو کیا ہے اپنے محمد کی وجہ سے کیا ہے، تو پھر مجھے آپ کو جو وجود ملا ہے وہ محمد کے وجود کی وجہ سے ملا ہے۔ یہ وجود باقی ہے، محمد کے وجود کی وجہ سے باقی ہے۔ جاؤ قرآن کریم میں دیکھو، ابو جہل نے کہا اے محمد آپ اللہ سے دعا کریں جو عذاب قوم عاد پر آیا، قوم سمود پر آیا، قوم نوح پر آیا، وہ عذاب ہمارے اوپر بھی آ جائے۔ وہاں کیا وجہ تھی جو عذاب آئے؟ جو وجوہات یہاں ہیں وہ وہاں تھی، جو وہاں ہیں وہ یہاں ہیں۔ وہاں ناپ تول میں کمی تھی، اس امت میں ناپ تول میں کمی ہے۔ وہاں اللہ کی نافرمانی تھی، یہاں شرک ہے۔ وہاں نبیوں کی گستاخی تھی، یہاں ختم نبوت پر ڈاکہ ہے۔ وہاں پر عریانیت فحاشی تھی، یہاں بھی عریانیت فحاشی ہے۔ اللہ پاک نے اپنی نافرمانی، اپنے نبی کی نافرمانی کی وجہ سے بستیوں کو آسمان کی بلندیوں پہ اٹھایا، پٹک کر زمین پہ مار کے تباہ و برباد کر دیا۔ آج ابو جہل کہتا ہے ایسا عذاب نازل کرے جو قوم عاد پر آیا، جو قوم سمود پر آیا۔ اللہ کریم نے جبرائیل امین کو بھیجا، جاؤ میرے محبوب پر قرآن نازل کرو اور میرے محبوب کو کہو بتاؤ اس ابو جہل کو یہ اس عذاب کی بات کرتا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اسے کہو کہ ہمارے لیے قوم عاد، قوم سمود، قوم نوح جیسا عذاب نازل کرنا مشکل نہیں ہے۔ ہم عذاب نازل نہیں کر رہے، اس کی وجہ ہے ہمارا محبوب محمد تمہارے درمیان ہے جس کی وجہ سے عذاب نہیں آ رہا۔ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، ورنہ ہم اس سے پہلے اپنے عذاب کا کرشمہ دکھا چکے ہیں۔ جس نبی کی وجہ سے وجود ملے، جس نبی کی وجہ سے وجود باقی رہے۔ آج سیدنا ابو بکر صدیق نے 1450 سال بعد میں آنے والے مسلمان کو نبی کی ذات پر پہرا دے کے یہ بات بتلا دی کہ عمر بھی جانتا ہے، عمر کی زندگی کی ساری نیکیاں ایک طرف ہیں، صدیق کے 24 گھنٹے جو پیغمبر کی ذات کا پہرا ہے وہ ایک ہے۔ اس لیے میں نے کہا ہے نبی کی عزت، نبی کی ناموس اور تاج ختم نبوت کی حفاظت کرنا سب سے بڑی نیکی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس نیکی پر کاربند ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات یاد رکھو، اللہ کے نبی کی ختم نبوت کا کام آپ کا میرا محتاج نہیں ہے۔ شاید قاضی احسان کہتا ہو کہ میری خطابت کی وجہ سے ختم نبوت کا کام ہو رہا ہے، یہ بیوقوفی ہے، دنیا کی سب سے بڑی جہالت ہے۔ یہ تو ان کا کرم ہے کہ انہوں نے اپنی چوکیداری کے لیے ہمیں رکھ لیا۔ بارگاہ سید کونین میں آ کر نفیس سوچتا ہوں کیسے آیا، میں تو اس قابل نہ تھا۔ کہاں میں، کہاں مدحت رسول۔ یہ گولڑا شریف پیر نصیر الدین نصیر کہتے ہیں اے نصیر تو اس کو فضل باری سمجھ، اے نصیر تو اس کو فضل باری سمجھ، مگر نہ تیری طرف دیکھتا کون ہے، تجھے کوئی پوچھے بھی نہ۔ انہوں نے ہمارے عیب چھپائے ہوئے ہیں محمد کے نام پر، محمد کی نوکری کی وجہ سے ہمارے عیب چھپے ہوئے ہیں۔ آئیے، بڑا قیمتی میدان ہے، بڑا اونچا کام ہے۔ مولانا محمد عمر پالن پوری فرمایا کرتے تھے خوش بخت اور سعادت مند لوگوں کو اللہ تعالیٰ تحفظ ختم نبوت کی خدمت نصیب فرماتے ہیں۔ خوش بخت اور سعادت مند لوگوں کو۔ انور شاہ کشمیری، بس بات سمیٹنا چاہتا ہوں، دائیں بائیں آپ کی محبت کی وجہ سے ہو جاتی ہے۔ علامہ انور شاہ کشمیری فرمانے لگے میں ڈھابیل سے حج کے لیے نہیں جاؤں گا، ریاست بہاولپور جاؤں گا، کوئی عمل نظر نہیں آیا۔ اگلے دو جملے سننے والے ہیں، انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، شاید کہ آپ جاتے ہوئے کوئی بات لے جائیں، اس پر عمل کر لیں، اس گناہگار کی بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ علامہ انور شاہ صاحب فرمانے لگے میں نے بہاولپور کیوں جانا ہے؟
میں نے بہاولپور اس لیے جانا ہے کہ میں حج کے لیے چلا جاؤں، حج سے فارغ ہو کر روضہ اطہر پر جاؤں، درود و سلام کا تحفہ پیش کروں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے سوال کرے، توجہ کرنا، حضور مجھ سے سوال کریں انور شاہ تیری ضرورت تو بہاولپور تھی، تو یہاں کیا کرنے آیا؟ نہیں سمجھے؟ انور شاہ میری ذات کے تحفظ کے لیے، میرے تاج ختم نبوت کی حفاظت کے لیے، قادیانیت کی تردید کے لیے تیری ضرورت تو بہاولپور تھی، تو یہاں کیا کرنے آیا ہے؟ علامہ انور شاہ صاحب فرماتے ہیں میرے پاس اس کا جواب نہیں ہے، اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ میں ڈھابیل سے بہاولپور جاؤں گا۔ اگلا جملہ سنو، لاسٹ ٹاک، کلائمیکس آ گیا، بس آخری بات۔ اگلا جملہ علامہ انور شاہ صاحب فرماتے ہیں میں حج کے لیے چلا جاؤں، حج سے فارغ ہو کر روضہ اطہر پر جاؤں، سلام پیش کروں، اللہ کے نبی مجھے کہیں انور شاہ، توجہ سے، انور شاہ حج کے لیے آنا تیری خواہش تھی، ڈھابیل جانا میری ضرورت تھی، تو نے میری ضرورت پر اپنی خواہش کو ترجیح دی، تو نے مجھے چھوڑ دیا، تو نے میری ناموس کے پہرے کو چھوڑ دیا، تو نے میرے تاج ختم نبوت کی حفاظت کو چھوڑ دیا، تو نے قادیانیت جیسے زہریلے اژدہے کو چھوڑ دیا اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے۔ علامہ انور شاہ صاحب فرماتے ہیں میرے پاس اس کا جواب نہیں ہے، اس لیے میں نے فیصلہ فرمایا کہ انور شاہ ڈھابیل سے ریاست بہاولپور جائے گا۔ آخری لفظ سن لو، انور شاہ ڈھابیل سے بہاولپور کی عدالت میں محمد الرسول اللہ کا طرفدار بن کے جائے گا۔ ہم سارے محمد الرسول اللہ کے طرفدار ہیں، خدا کی قسم وہ اپنی طرفداری میں ہمیں قبول فرما لیں، کل قیامت والے دن ہمیں کوئی طاقت روک نہیں سکتی جنت میں جانے سے۔ وہ اپنی طرفداری میں قبول فرما لیں، اللہ سے کہہ دیں یہ میرا ہے، یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے تھا، دن رات دیوانوں کی طرح صبح شام گلی کوچا بازار پھرتا تھا، لوگ باتیں کرتے تھے انہوں نے کوئی کام ہی نہیں آگا، ختم نور والے نے ویلے پھرتے رہتے نے، کدی ادھر چلے جاندے نے کدی ادھر چلے جاندے نے۔ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ ہر ایرے غیرے کو قیمتی سونا ہیرے جواہرات نہیں دیے جاتے، جسے دیے جاتے ہیں اسے چن کر اور منتخب کر کے دیے جاتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبون اذلۃ علی المؤمنین عزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم۔ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے اللہ ان سے پیار کر رہا ہے، یہ اللہ سے پیار کر رہے ہیں، ایمان والوں سے محبت کرتے ہیں، کافروں کی گردنیں کاٹتے ہیں، اپنے مال سے، اپنی جان سے، قلم سے، زبان سے، قدم سے، ہر لحاظ سے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے ہر وقت جہد مسلسل میں رہتے ہیں۔ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے، یہ سارے جو کر رہے ہیں، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، نہ اس میں کسی کا علم ہے، نہ اس میں کسی مفسر کی تفسیر ہے، نہ اس میں کسی محدث کی حدیث ہے، نہ اس میں کسی فقی کی فقاہت ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ آئیے میں اور آپ اپنی جماعت عالمی مجلس تحفظ ختم نور کے پلیٹ فارم سے زندگی کے آخری سانس تک ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ کاش ہم کبھی قرآن کریم کو کھول لیا کریں، سب سے مظلوم ترین کتاب قرآن۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم وقائد اعظم ہم استاد جی واموالهم وقائد اعظم ہم۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری جان، ہمارا مال، آل، اولاد، کنبہ، قبیلہ، سب کچھ خرید لیا ہے۔ خریدار اللہ ہے، بدلے میں اللہ جنت دے رہا ہے۔ ہم کہتے نہیں بدلے میں ایک نیا سیٹ چاہیے، جنت نہیں چاہیے، ایک نیا پیر اور مل جائے۔
آئی فون مل جائے. ہمیں کیا پتا ہے جنت کیا چیز ہے؟ تو کیا خیال ہے سارے تیار ہیں؟ بدلنا ہے اگر تو رندوں سے کہو اپنا چلن بدلے. بدلنا ہے اگر تو رندوں سے کہو اپنا چلن بدلے. فقط ساقی بدل جانے سے میں خانہ نہ بدلے. سارے کام کریں گے؟ میرا کمال، میرا کمال. آئے کیا بات ہے یار، ہم پتہ نہیں کہاں کون سی دنیا میں جی رہے ہیں. میرا کمال عشق میں، میرا کمال عشق میں اتنا ہے اے جگر. وہ جگر نہیں جو ہر 10 فٹ کے بعد بدل جاتا ہے. کبھی برگر پر چینج، کبھی پیزے پر چینج، کبھی پیپسی پر چینج. نو دیٹ از رانگ. یہ والا جگر نہیں. میرا کمال عشق میں اتنا ہے اے جگر، وہ مجھ پہ چھا گئے میں زمانے پہ چھا گیا. خدا کی قسم اس کام کو چکھ کے دیکھو. جس نے اللہ کے نبی کی عزت و ناموس کے تحفظ کے کام کا مزہ چکھ لیا نا، وہ مر گیا، اس نے کام نہیں چھوڑا. وہ لٹ پٹ گیا، سب کچھ ہو گیا، کام نہیں اس نے چھوڑا. دنیا ساری قربان کر دی، اس نے کام نہیں چھوڑا. شورش مرحوم لاہور میں جناب ذوالفقار علی بھٹو کو ملنے کے لیے گئے تو شورش نے کہا میرے بچے آکسفورڈ میں پڑھ رہے ہیں، تم بھی اپنے بچوں کو آکسفورڈ میں داخل کروا دو. تو شورش فرمانے لگے میں مشرقی طرز کا آدمی ہوں، مغرب میں اپنے بچوں کو بھیج کے خراب نہیں کرنا چاہتا. تھینک یو، شکریہ، مجھے ضرورت نہیں ہے. بھٹو صاحب نے کہا لاہور میں 2 پلاٹ رکھے ہوئے ہیں، گورنمنٹ کے ہیں، سستے داموں میں آپ کو دلوا دیتا ہوں، ایک کو بیچ کر دوسرے کو تعمیر کر لو. شورش صاحب نے کہا نہیں، یہ بھی نہیں چاہیے، بچے بھی نہیں بھیجنے، پلاٹ بھی نہیں چاہیے. آپ سے اللہ کے نبی کی ناموس کی بھیک مانگتا ہوں، وہ دے دیں. آپ سے اللہ کے نبی کی ناموس کی بھیک مانگتا ہوں. پاکستان کی فوج میں 2 جنرل ہیں جو قادیانی ہیں، ان کو برطرف کر دو، بس یہی چاہتا ہوں آپ سے. بھٹو صاحب نے کہا وعدہ رہا، یہ برطرف ہے. بھٹو صاحب نے کہا وعدہ رہا، یہ برطرف ہے. چند دنوں کے بعد شورش کا انتقال ہو گیا. بھٹو صاحب جنازے پر نہیں آئے. سوچتے رہے ابھی میں نے چند دنوں کے بعد چین کے دورے پر جانا ہے، اتنا بڑا کام کر کے چلا جاؤں گا، کہیں پیچھے ملک میں ہلچل نہ مچ جائے. لہذا بھٹو صاحب جنازے میں نہیں گئے، خاموشی سے چین چلے گئے. چین کے دورے سے واپس آئے، سب سے پہلا کام کیا ان دونوں جنرلوں کو فارغ کیا پاکستان کی فوج سے. ان دونوں جنرلوں کو پاکستان کی فوج سے فارغ کر کے سیدھے لاہور شورش کی قبر پر میانی صاحب پر گئے اور جا کے کہا وعدہ پورا کر کے آیا ہوں، ایسے نہیں آیا، تمہارے ساتھ آنکھیں ملا نہیں سکتا تھا کہ تم نے اللہ کے نبی کی ناموس کی بھیک مانگی تھی، وہ کام نہیں کر سکا تھا، تمہارے ساتھ آنکھیں ملانے سے 2-4 تھا، اس لیے میں کام کر کے آیا ہوں. پھر شورش کے گھر پر جا کے تعزیت کی. ان لوگوں کی قربانیاں ہیں خدا کی قسم جو آج میں اور آپ ایسے دن دنا کے قادیانیوں کو رگڑا پھیر رہے ہیں. کام کریں گے تو انشاءاللہ تو کہو نہ کریو، تسی ساڈے تو زیادہ تھکے ہوئے ہیں، گھر ستے رہندے ہو تسی پھر بھی نہیں ہلدے. ہاتھ کھڑا کرو جنہاں نے کام کرنا، تو جنہیں نہیں کرنا تو ہاتھ کھڑا کر کے دکھاوے میں ہوں سیدھا کراں. پھر سارے کام کریں گے. ہر مسلمان اپنے اپنے دائرہ کار میں کام کرے گا. استاد جی کا اپنا دائرہ کار ہے، مدرسے میں کام کریں گے. خطیب صاحب کا اپنا دائرہ کار ہے، مسجد میں کام کریں گے. ان بھائیوں کا اپنا دائرہ کار ہے، یہ ہر پروگرام میں دعوت دیں. ڈاکٹر صاحب اپنے طریقے سے کام کریں، انجینئر اپنے طریقے سے کام کریں، مالدار اپنے طریقے سے کام کریں. میں تو کیا، میرا سارا مال و منال، میرا گھر بار، میرے اہل و عیال، میرے عمر رواں کے ماہ و سال، میرا سب کچھ میرے نبی کا ہے، ہمارا سب کچھ ان کا ہے، انہی کی وجہ سے ہم ہیں. انشاءاللہ الرحمن کل قیامت والے دن خدا کی قسم بول لگ جائے گا، مولی لگ جائے گی، بولی لگ جائے گی. آپ اور میں بازار جاتے ہیں گندم خریدنے،
گندم کی بوری خریدتے ہیں، اس میں گندم ہوتی ہے، چھوٹے چھوٹے کینکر بھی ہوتے ہیں، تنکے بھی ہوتے ہیں. عام میں سے کوئی عقل مند آدمی ہاتھ کھڑا کرے جس کو کینکر اور تنکے بہت خوبصورت اور پسند آ جائیں، وہ بازار میں جا کے دکان والے سے کہے 1000 روپے کے کینکر اور تنکے الگ سے دے دو. کوئی ہے عقل مند عام میں سے؟ لیکن جو بوری کے اندر تل کے آئے ہیں اس کے پیسے دے کر آئے ہو. میں کہتا ہوں صدیق اکبر سے لے کے حضرت خاکوانی تک تحفظ ختم نبوت کے ہیروں کی جو بوری ہے اس میں کینکر بن کے شامل ہو جاؤ. نہیں سمجھے؟ اس میں معمولی سے تنکے بن کے شامل ہو جاؤ. جہاں ان ہیروں کی قیمت لگے گی وہاں ختم نبوت کے نام پر ان کینکروں کی بھی قیمت لگ جائے گی. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.